أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سبحان الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سبحان الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی محمد نعمان رضا مدنی. آپ کے سامنے الحمدللہ روزانہ ہم قرآن رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جو کہ ادارۃ القرآن پاکستان کی جانب سے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں. اور یہ ٹرانسمیشن آپ HMC کیبل نیٹ ورک پر بھی ملاحظہ کرتے ہیں، اور آپ کا فیڈ بیک ماشاءاللہ جب آتا ہے تو ہمارے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹرانسمیشن لے کر آئیں. قاری قرآن قاری محمد حمد امین صاحب ماشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کلام ربانی پیش کر رہے تھے اور ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے ماشاءاللہ. اب دعا فرمائیے گا. میں آپ کے سامنے پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ قاری محمد حمد امین صاحب ماشاءاللہ ایک کمپٹیشن کا بھی ایک حصہ ہے، ایک نجی ٹی وی چینل کا. وہاں پہ ماشاءاللہ قرات کمپٹیشن ہے. تو آپ تمام احباب جو ناظرین ہمارے دیکھنے والے ہیں، آپ دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کامیاب و کامران فرمائے. ویسے دنیاوی یہ کمپٹیشن ہوتے ہیں، کوئی آخرت کو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ جو کمپٹیشن جو ہوتے ہیں نا، مقابلے جو ہوتے ہیں، یہ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہوتے ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کو مزید جو ہے وہ تیز کر دیتا ہے. ایک نارمل ایک لائف چل رہی ہوتی ہے تو اس میں انسان کا ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کمپٹیشن کے ایک معاملے کے اندر ایک آتا ہے تو پھر انسان محنت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے جہاں کہیں جائز کمپٹیشن چل رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو کامیاب اور کامران فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعت خواں مدحت رسول پیش کرنے کے لیے محمد نعیم نظام بھائی
ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نعیم وبرکاتہ۔ بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ بہت شکر ہے، بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعیم بھائی سے ہم عرض کریں گے کہ نعیم بھائی ہمیں ایک کلام سنائیں اور ہمارے قلوب کو منور کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ زمین ملی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کمال والے سے وہ رشتہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہلے پیار جو
کا پہلے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہلے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فر پر مگر نہ سے یہ دعویٰ ہے ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ کلام حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے موجود ہیں کہ انتقال کے بعد بھی زمین ان کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ ان میں سب سے عظمت والی جو شخصیات ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور ان کی برکتوں سے متصل بہت سارے ایسے صحابہ اور اہل بیت اور پھر اولیاء میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خوراک بننے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع جو میں نے آپ کو نعت سے پہلے نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں آپ کے سامنے اس موضوع کا اظہار کر دیتا ہوں۔ آج ہم دو شخصیات ہیں جس سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ خالی نہیں ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، یعنی کہ ہم بات آج کریں گے والدین کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے۔ معاشرے میں جہاں اور برائیاں ہیں وہاں پر ایک یہ برائی بھی پائی جا رہی جو کہ انتہائی قبیح فعل ہے، وہ یہ کہ والدین کی نافرمانی اور ان کو بالکل چھوڑ دینے والا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، اور والدین کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے اولاد کو، وہ اس طرح حقوق اولاد ادا نہیں کر پاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ پریشان بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاکی بھی ہوتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے کہ ہم پریشان ہیں دنیا میں۔ تو یاد رکھیں، جب والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کیا جائے گا تو پھر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کوٹلی شہر سے تشریف لائے ہماری دعوت پر حضرت علامہ مولانا فیصل اویسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہوں گا اور سلام بھی عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعا علامہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ علامہ فیصل اویسی صاحب ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، آج کی نشست میں موجود ہیں۔ ہم علامہ صاحب سے والدین کے حقوق کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے تاکہ ناظرین ہمارے دیکھیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ والدین جو ہستی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت بلند و بالا شخصیات ہیں جن کو ہم ایک عام شخصیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ والدین کی فضیلت کیا ہے، یہ آپ ارشاد فرمائے گا تاکہ ہمارے ناظرین جب سنیں تو ان کے دل میں اور اجاگر ہو سکے۔ ویسے بھی تو ہم ٹاپک سنتے ہیں، علماء سے سماعت کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے خاص یہ موضوع رکھا ہے کیونکہ رمضان میں ایک لوگوں کی ایک روٹین ہے کہ لوگ نشریات دیکھتے ہیں، ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ایک اچھا میسج جو ہے وہ جائے۔ تو والدین کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے توفیق سے اتنی عظیم جگہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس جگہ بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب علامہ نعمان مدنی صاحب کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا اہتمام کر کے دین کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ لوگ اس پلیٹ فارم سے علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم جو اس عظیم و شان ٹرانسمیشن کو چلا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے، اور در حقیقت آج اس موجودہ دور کے اندر اس چیز پر لوگوں کو یعنی کہ مدعو کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر والدین بہت سی ایسی آیے کریمہ موجود ہیں علامہ صاحب کہ ان کی شان، ان کی عظمت کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب جس کی عظمت و شان رب تعالیٰ خود قرآن کے اندر بیان فرمائے تو پھر آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو کتنا بلند و بالا فرمایا ہوگا۔ یاد رکھیے شریعت کے اندر دو حقوق ہیں، علماء نے ہمیں بتایا۔ ایک ہے حقوق العباد، صحیح، یعنی اللہ کے حقوق۔ اب اللہ کے حقوق میں کیا چیز ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر عبادتیں جو نوافلیں بھی ہوں اور صدقہ و خیرات جو محض اللہ کی ذات پر یعنی کہ منسوب ہوں، وہ ہیں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ صحیح۔ اور ایک ہے حقوق العباد، صحیح، بندوں کی حقوق۔ صحیح۔ علامہ صاحب بندوں کی حقوق میں بہت سے لوگوں کے حقوق علماء نے، مشائخ کرام نے، بالخصوص سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کر کے بھی دکھایا اور اپنی امت کو بتایا بھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ درجات پر جس شخصیات فائز ہیں وہ والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا مجھے بتائیے میں کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ واہ واہ، میرا کون سا ایسا عمل رب تعالیٰ پسند فرمائے، اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، منظور ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ادا کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے حقوق کو سمجھے اور ان کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو تین عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ ایک شخص نماز وقت پر پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی اس عظیم عمل کو میرا رب مقبول و منظور فرماتا ہے۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک ادا کرے تو اس کے اس عمل کو بھی میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے
کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، پھر جا کر رب کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ گویا یوں سمجھیں کہ جس شخص سے، جس بندے سے ان کے والدین راضی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھ لے کہ رب تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس پلیٹ فارم سے ہر دیکھنے والے عاشق رسول، ہر سننے والے عاشق رسول سے میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز پڑھوں، وہ نماز میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھوں، میرا رب میرے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، میں یتیموں کے یعنی کہ صدقہ و خیرات کروں، ان کا خیال رکھوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو رب کو راضی کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کو راضی کیا جائے۔ والدین اگر آپ سے راضی ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ چاہے جتنے بھی حج کر لیں، چاہے جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنی بھی نوافلوں کی کثرت کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو میں علامہ نعمان مدنی صاحب جو کہ میرے قابل احترام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور میں تو بس یہی کہوں گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی پیغام دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی احادیث کریمہ کے اندر موجود ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب یہ دیکھیں نا، یہاں پر حدیث مبارکہ میں کتنا بڑا مسئلہ ایک حل ہی ہو گیا کہ والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ یعنی کہ رب کی خوشنودی اگر چاہیے تو والدین کو آپ راضی کر لیں تو خالق کائنات بھی جو ہے آپ کو پالنے والا، آپ کو پیدا کرنے والا، وہ بھی جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بہت بڑی فضیلت جو ہے حدیث مبارکہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ہمیں پتہ لگتی ہے کہ والدین کی ناراضی اور والدین کی رضا یہ دونوں ایک بہت اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے، اور انسان کو برباد کرنے کے لیے والدین کی ناراضی ہی کافی ہے۔ دنیا کے جو بھی گناہ ہیں نا ناظرین کرام، وہ اس کی سزا انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن والدین کی ناراضی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہے، انسان دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتتا ہے، اور وہی کاٹتا ہے جو انسان نے بویا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آج کوئی والدین کا نافرمان ہماری یہ بات سن رہا ہے تو یاد رکھیں آگے آپ کی اولاد بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی فرما برداری نہیں کرے گی، وہ بھی آپ کی نافرمان ہوگی۔ پھر دل پر جب گزرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا آپ کی اور فرما برداری نہیں کر رہا ہوتا، دل پہ کس قدر جو ہے تکلیف کے ایک پہاڑ جو ہے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر پالا پوسا سارے خیال رکھے، اس کے بعد جب حقوق ادا کرنے کا وقت آیا تو بچوں نے منہ پھیر لیا۔ اس طرح کے کئی واقعات زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب کی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوا ایک بات یہ بھی ناظرین کرام عرض کرتا جاؤں کہ والدین وہ شخصیات ہیں، آپ ان کی تعظیم اور احترام کا انداز اس بات سے لگائیے گا کہ والدین وہ شخصیات ہیں کہ جن کی تعظیم نبیوں نے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہمیں بہت بالکل واضح طور پہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا اور جب آپ کوہ طور پر گفتگو کرنے کے لیے جب آپ چڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب سنبھل کر آنا، کیونکہ اب تمہاری والدہ نہیں ہے، پہلے جب تمہاری والدہ زندہ تھی، جب تم کوہ طور پر چڑھتے تمہاری والدہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اب تیری امی نہیں ہے، اب اگر آنا تو بڑا سنبھل کے جو ہے تم نے آنا ہے کوہ طور پر۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی تعظیم انبیاء کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبیوں کے سردار
احمد مختار سید الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے والدین کے لیے کتنا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو والدہ ماجدہ والد کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا، لیکن جو ان کی والدہ ہیں ان کا احترام، ان کا ادب اور بہت ساری چیزیں، اور صرف حقیقی والدین نہیں بلکہ سرور دو عالم نے وہ رضائی ماں جنہوں نے سرور دو عالم کو دودھ پلایا تھا، حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی تعظیم کر کے بتایا کہ صرف حقیقی والدین کی تعظیم نہیں کرنی بلکہ جو رضائی ماں ہے اس کی بھی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ میں باتیں تو بہت ساری ہیں، گفتگو کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے یہ موضوع کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، 40-45 منٹ میں تو یقیناً یہ کور نہیں ہوتا، یہ ایک وسیع ایک موضوع، اس کے اندر کئی جو ہے مسائل بھی آتے ہیں۔ میں کیونکہ علامہ صاحب رضا کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنا رہے تھے، تو ایک شرعی مسئلہ بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کلام کے بعد آپ کے گوش گزار کریں گے، اور ایک سوال بھی جو علامہ صاحب سے کرنا ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ محمد نعیم بھائی موجود ہیں، میں عرض کروں گا نعیم بھائی سے کہ ہمیں کلام سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے،
سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، 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 کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سنی کا ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ، بڑا مشہور زمانہ کلام ہے جو زبان زد عام ہے، لوگ اس کو بڑی ہی چاہ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، اور یہ بڑا ایک مقبول بارگاہ کلام ہے کہ جو لوگوں کی سماعتوں میں بھی رس گھولتا ہے، اور پڑھتے ہیں تو ایک دل میں سرور بھی پیدا ہوتا ہے۔ الحاج خورشید احمد صاحب کا ماشاءاللہ یہ پڑھا ہوا کلام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربت پر کروڑ رحمت کو نزول فرمائے۔ ایک مرتبہ خورشید احمد صاحب جو ہے وہ اپنے اس کلام کے بارے میں ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ یہ کلام جو بڑا مشہور و معروف تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت کی مشہور و معروف رہے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں میرا جانا ہوا تو ایک جگہ پر رکے ہم، تو وہاں پر جو ہے ایک دکان پہ ایک ہندو کی دکان تھی، اندرس سندھ کے اندر ایک ہندو کی دکان تھی، تو اس کے پاس جو ہے یہ کلام چل رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے اسے کس نے پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ تو نہیں کس نے پڑھا ہے، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن یہ بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ نہیں کلام جب سنتا ہوں تو مجھے جو دل کو ایک سرور بخشتا ہے۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ کلام جو ہے وہ میں نے ہی پڑھا ہے، تو اس نے بہت احترام کیا، بہت اکرام جو ہے وہ اس نے کیا۔ تو بس یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور ہم ایک موضوع کو لے کر آپ کے سامنے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہی ہے، مغفرت لوٹنے کا ایک سبب ہی ہے، اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ایک بہترین جو ہے آسان سا حل ہے۔ اگر ہم اس کو کر لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم گفتگو علامہ صاحب سے کر رہے ہیں۔ آخری سوال جو میں نے علامہ صاحب سے کرنا ہے، تو میں ایک شرعی مسئلہ جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نعت پہ جانے سے پہلے کہ علامہ صاحب حدیث و بار کا ذکر کر رہے تھے
کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے، تو کس طرح کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم نے والدین کی کرنی ہے، یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ والدین ہمیں اگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر اگر ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہمیں وہ اطاعت بجا لانی ہے، اور اگر وہ شریعت مطہرہ کے دائرے سے باہر اگر نکل کر اگر ہمیں حکم دیتے ہیں تو وہ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ نہیں ماننی، اس کی وہ اطاعت میں شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور میں فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے والدین اگر کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنے نہیں جاؤ اور وقت نماز ہو چکا ہے، تو اور والدین منع کرتے ہیں نماز پڑھنے نہیں جاؤ، اور کوئی شریع قواعد بھی کوئی نظر نہیں آتی اور والدین نماز پڑھنے کا روکتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، اب جو ہے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کا حکم مانیں گے، کیونکہ جب اللہ کی اطاعت کی بات آ جاتی ہے، اللہ کے فرمانبرداری کی بات آ جاتی ہے، تو پھر کسی مخلوق کی بات وہاں پر نہیں مانی جاتی ہے۔ تو ان باتوں پہ ہم ضرور عمل کریں گے جن سے والدین روکتے ہیں، اور اکثر والدین ہمیں جو دیکھا جاتا ہے وہ ہماری جو ہے بھلائی کے لیے جو اگر برائی سے روکتی ہے تو بھلائی ہوتی ہے اس میں چھپی ہوئی۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں گے کہ والدین کی فضیلت کے حوالے سے میں نے آپ گفتگو کر لی، والدین کے چند حقوق بھی آپ بتا دیں کہ اولاد کس طریقے سے والدین کے حق کو ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی فضیلت تو حدیث مبارکہ کے اندر بے شمار موجود ہیں، صحیح، اور آپ بتا رہے تھے تو ایک دو حدیث مبارکہ اور بھی میرے ذہن میں آیا، مسلم و بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت کا بہترین دروازہ ہے، واہ، جنت کا بہترین دروازہ ہے، تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر لو، واہ واہ، تم اگر چاہو تو ان کو ناراض کر کے وہ جنت کے دروازے اپنے لیے بند کر لو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرا ایک ذہن اس حدیث مبارکہ پر جب میں نے غور کیا، آج ایک شخص نماز، قرآن، رمضان المبارک کے روزے، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، یعنی جن چیزوں کا حکم میرے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، بندہ در حقیقت یہ عمل کرتا کیوں ہے؟ اگر ہم سوچیں بندہ نماز پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے تاکہ میرا ایک سجدہ اگر میرا رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا تو میرا بیڑا پار ہے۔ صحیح، اگر میرے روزے جو میں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے رکھا ماہ رمضان میں یا دیگر اس کے علاوہ نوافل روزے ہیں، میرے رب نے اگر ایک روزہ بھی اپنی بارگاہ میں اگر قبول و منظور فرما لے تو میرا بیڑا پار ہے۔ تو عزیزانی گرامی، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، اور ہر ایک کی یہی تمنا ہے صحیح، کہ اگر رب راضی ہو جائے تو وہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ سبحان، تو یارو جنت تب ہی ملے گی جب جنت کا مالک تم سے راضی ہوگا۔ بے شک، تو جنت کے مالک کو راضی کرنے کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ والدین کو راضی کر دیا جائے۔ واہ واہ، اگر والدین تم سے راضی ہیں تو یقین جانیے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں۔ سبحان اللہ، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج پر رب تعالیٰ کے دیدار کے لیے آپ گئے تو جب آپ جنت کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کسی شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ واہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے کہ نیکی کرنے کا صلہ رب تعالیٰ ان کو یہاں عطا فرما رہا ہے۔ فرمائیے یہ وہ شخص ہیں جو دنیا میں یعنی زمین پر اپنے والدین کے حقوق و اطاعت کر رہے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ زمین پر بیٹھ کر نیکی کر رہے ہیں، اور قرآن جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کی تلاوت کو جنت کی دراغاہ جنت کے اندر سماعت فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ادا کرنا، ان کی اطاعت کرنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، منظور بھی ہے، اور رب کی رضا بھی اس میں شامل ہے۔ عزیزانی گرامی، ہمارے علامہ نعمان مدنی صاحب نے بالکل بہت اچھی بات کہی کہ شریعت نے جن کاموں
کرنے کا حکم دیا ہے. والدین اگر وہ کام کی اجازت دیں تو وہ کام کو بجا کرنی چاہیے. اور جن کاموں کا یعنی کہ منع کریں، مثلا نماز ہے، قرآن ہے، علم دین ہے، دیگر وغیرہ وغیرہ، اگر اس پر باتیں اگر والدین اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں تو پھر شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ والدین کی اطاعت کی جائے. والدین کی اطاعت میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ان کو یعنی کہ کھانے پینے، ضروریات زندگی کی جو چیز کی ضرورت ہے انہیں یعنی کہ فراہم کیا جائے. ان کے ساتھ اور دیگر یعنی کہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، پہننے کی، رہائش کی، یہ سب چیزوں کی ضرورت جو چیدہ الفاظ شریعت نے ہمیں بتایا ہے. تو یاد رکھیے اگر والدین کی آپ خدمت کریں گے تو دنیا بھی آپ کے لیے بہتری ہے اور آخرت بھی. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے واقعات سنتے ہیں، ان کی کرامات آپ سنتے ہیں. یہ وہ تابعی گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وصال کے بعد تم میرا یعنی کہ یہ پہائن جو یعنی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دینا اور کہنا پہن کر میری امت مسلمہ کی حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. علامہ صاحب یہ بھی عرض کروں گا اس حوالے سے کہ حقوق کے بارے میں آپ نے جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں. تو اب جیسے کہ والدین کا اکثر جو زندگی کا حصہ ہے وہ تو اپنے بچوں کو پالنے میں ہی نکل جاتا ہے نا، بچوں کو پالتے ہیں اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، والدین کی تقریباً جو آخری جو زندگی ہوتی ہے نا اس میں ان کو ضرورت پڑتی ہے، عموماً تقریباً یہ دیکھا گیا ہے، ورنہ زندگی کا اکثر حصہ تو اپنے بچوں پہ وقف کر دیتے ہیں. اب ذرا اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب آپ کے توسل سے بات عرض کروں، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کا ایک عظیم حصہ جب وہ اپنے بچوں کی خدمت میں لگا رہے ہیں تو ان کا چند سال تو ان کا بھی حق بنتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بھی ریٹرن تو چاہتا ہی ہے نا، کہ جب آپ نے اس پر کوئی احسان کیا تو جب آپ کی باری آتی ہے احسان کرنے کی تو آپ پر بھی احسان کیا جائے. تو ناظرین کرام، والدین کا یہ حق بنتا ہی ہے کہ ان کے خدمت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ان کے زندگی میں جو بھی ان کو چیزیں درکار ہوں وہ ضرور ان کو مہیا کی جانی چاہیے. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں اور وہ اس بات کے بالکل حقدار ہیں کہ ان کو جو چیزیں چاہیے وہ ان کو دی جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روایات میں علماء کرام نے پڑھا ہے. میں صرف آپ کے سامنے ایک عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک مرتبہ جنگ پہ جانے کا جب موقع ملا تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے پیچھے سے جو ہے سرور دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ ابو ہریرہ جو ہے نا یہ جنگ میں جانے کی ضد کر رہا ہے، آپ کے پاس بھی آ کے اجازت بھی لینا چاہتا ہے. یا رسول اللہ، میں بوڑھی ہوں اور میں محتاج ہوں اس حوالے سے کہ جب میں استنجا خانے جب جاؤں گی تو مجھے کسی نہ کسی کے سہارے کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی، اور ابو ہریرہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو مجھے سہارا دے سکے. تو سرور دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری مجلس کو بلایا، ایک پوری محفل لگائی اور سرور دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہوئے. پھر حضور نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سرور دو عالم کے الفاظ بھی موجود ہیں، جس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ سرور دو عالم نے فرمایا کہ جن کے والدین موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے والدین کی اطاعت کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں. تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کلام تو سب سے ہو رہا ہے لیکن مخاطب میں ہی ہوں، سرور دو عالم مجھ سے ہی جو ہے وہ مخاطب ہیں، مجھے ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑنا یہ ایک انتہائی عظیم عمل ہے، لیکن جب والدین کو آپ کی ضرورت ہو تو وہاں پر بھی یہ حکم ساکت ہو جاتا ہے اور پھر والدین اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ناظرین کرام، گفتگو ہماری آج تمام ہوئی، دل تو نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ اللہ سب سے اور گفتگو کی جائے. انشاءاللہ پھر کسی وقت میں آپ سے اسی مناسبت سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات میں دل کی آپ سے عرض کر دوں کہ اس موضوع پر کلام تو بہت ہوتا ہے، علماء کلام کرتے ہیں، باقاعدہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن بات تب تمام ہو جاتی ہے اور حق وہاں پر ادا ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر عمل بھی کریں. ابھی بھی زمانے میں ایسے لوگ ہیں
پاکستان میں بھی اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کسی جانور کو جمع نہیں کرایا جاتا، اولڈ ہوم میں والدین کو جمع کرایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اولڈ ہوم چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان والدین کی ایسی بدنصیب اولادیں موجود ہیں کہ جو اپنے دیگر کاموں کے اندر تو مصروف ہیں لیکن اپنے والدین کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، اگر بدنصیب جیسے اگر کوئی لوگ موجود ہیں جن کے والدین اب دنیا میں نہیں ہیں تو ان کا ایک معاملہ ایک الگ ہے، لیکن جن کے والدین زندہ ہیں تو نیت کر لیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کریں گے، جتنا ہو سکا، جتنی آپ کو اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے آپ ان کی خدمت کریں، اور جن کے والدین اس دنیا میں اب نہیں ہیں تو وہ اپنے والدین کو خوب اصالہ ثواب کریں کہ ہر ہفتے کو بچوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو جو بھی آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں ضرور بالضرور جو اصالہ ثواب کریں، اور رزق میں برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے والدین کے لیے دعا کرنا، یہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے شامل کر لیجئے، زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک بات میں بھی عرض کروں گا جی کہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اگر احباب لوگ، میں پچھلے دنوں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ قاری صاحب آپ دعا کریں۔ میں نے کہا کس کے لیے؟ کہا میرے بچوں کے لیے، ہو سکے کوئی وظائف بتائیں تاکہ میں پڑھوں۔ میں نے کہا اور کہا کوئی تعویذات اگر ہو تو وہ بھی دیجئے۔ میں نے کہا آخر وجہ کیا؟ کہا میرے جو بچے ہیں بڑے نافرمان ہیں، اللہ بڑے نافرمان ہیں، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، میری اطاعت نہیں کرتے۔ میں نے کہا پھر آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی ان کے لیے کمایا، انہیں اچھے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کی، پڑھایا لکھایا۔ میں نے کہا تبھی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے حقوق کو سمجھے نہیں، آپ کی اطاعت کو سمجھے نہیں۔ اگر آپ انہیں اسکول کے ساتھ ساتھ علم دین بھی اگر آپ سکھاتے، علم دین یعنی کہ اس کی بھی تعلیم اگر آپ دیتے تو یہ میں 100% آپ کو بتا دوں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ لمحات جہاں پر ہم چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور اس وقت میرے بچے میرا خیال رکھیں، تو میرا تو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے علم دین سکھائیں۔ علامہ صاحب بات صحیح ہے، آپ علم دین ان کو سکھائیں، انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے یا اس کے قریب پہنچیں گے تو آپ کے بچے ضرور ضرور آپ کی اطاعت کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سننا اپنی بارگاہ میں قبول۔ آمین آمین۔ پروگرام کا وقت اختتام پذیر اور آپ جانتے ہیں ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن واقعات، جو کہ میں بیان نہیں کرتا بلکہ آپ کے سامنے حافظ محمد اویس قادری صاحب بیان کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے اپنے میزبان محمد نعمان رضا مدنی کو اجازت دیجیے گا، علامہ صاحب علامہ محمد فیصل اویسی صاحب کو اجازت دیجیے گا، اب آپ ہیں اور حافظ محمد اویس صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیارا واقعہ قرآن پاک سے سماعت کریں گے، اور ایک صحابی جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ بلا فصل بھی وہ ہیں، ان کا لقب ہے خلیفہ بلا فصل، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ ان کی شان انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک کے الفاظ میں سنیں گے انشاءاللہ عزوجل، جن کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پورا مکمل واقعہ انشاءاللہ عزوجل سماعت کریں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کچھ آج سنیں گے اور کچھ انشاءاللہ عزوجل کل سنیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک مقام پر رک کر آپ نے کعبہ معظمہ کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھا، اور مکہ سے پھر کچھ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مجھے پوری دنیا میں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پوری دنیا میں اے مکہ تو سب سے زیادہ عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہیں کرتا۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت فرمائیں گے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہمارے قدموں کے نشان دیکھ لیں، اور اس پہ بات یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو پائے مبارک تھے وہ بھی زخمی تھے، تو اس سے اور زیادہ خطرہ تھا کہ جو ہے نشانات سے جو ہے
दुश्मन आप लोगों का रास्ता देख लेते तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाया और अपने कंधों पे उठाकर आपने नोकदार झाड़ियों में, नोकदार पहाड़ियों में, खारदार झाड़ियों को पार करते हुए आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कंधे पर लेकर आप रज़ियल्लाहु तआला ने सफ़र किया और आगे आप बढ़े। फिर आप पहुँचे गारे सोर में, और गारे सोर में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने बड़ी खिदमत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर अंजाम दी। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ये खिदमत की अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि आप गारे सोर में सबसे पहले आप अंदर गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अभी नहीं भेजा, आपने बाहर खड़ा किया, आप अंदर गए, आपने गार की सफाई करी। सफाई करने के बाद आपने तमाम जो सुराख थे कि इस डर के मारे कि कोई जानवर यहाँ पर ना आ जाए और हमें नुकसान पहुँचाए, उसको जो है कपड़ों से बंद किया, लेकिन उसके बावजूद एक सुराख रह गया। फिर आपने उसका क्या किया वो भी समाप्त कीजिए। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंदर आकर आपकी गोद में सर रखकर सो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो जो सुराख रह गया था वो अपने पाँव से बंद किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस गारे सोर में बड़ी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमतें करी और इस गारे सोर में आपको बड़ी तकलीफ़ भी हुई, कुछ घबराहट भी हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस घबराहट में आप पर तस्कीन भी नाजिल फरमाई इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसका जो मुकम्मल वाक़या, इसका आगे का वाक़या इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम कल समाअत करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।